آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے امیر ترین بزنس مین اور سابق سینیٹر عباس خان افریدی کا لائف سٹائل۔ عالیشان گھر، بڑی بڑی گاڑیاں اور عالیشان زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ملکی سیاست پر کیا رائے رکھتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ تھینک یو آپ کا آنے کا۔ سیاسی کیریئر کا آغاز، کاروباری کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایسا ہے کہ میری فیملی دادا جو ہیں وہ کوئٹہ میں تھے، ہماری فیملی ساری سیٹلڈ کوہاٹ میں ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے والد کا بھی کچھ ٹائم کوئٹہ میں لگا تھا، تو میں نے سٹارٹ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کوئٹہ گرامر سکول سے کی تھی، جہاں سے ابھی یہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے بھی گرامر سکول سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی تھوڑا ضدی تھا کہ اپنے کام کروں، والد صاحب حیثیت تھے لیکن میں اپنے مزدوری کے لیے نکلا کہ اپنی لائف خود بناؤں۔ تو اس کے بعد میں آیا کوہاٹ، اور کوہاٹ کے بعد پھر میں گیا لکی سیمنٹ فیکٹری، وہاں میں نے کام کیا، پھر کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری آیا، وہاں کام کیا، پھر یہ زندگی کا کام چلتا رہا، کبھی 100 کبھی 500 روپے دن میں کما لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سٹرگل متواتر چلتی رہی، پھر افغانستان میں وہ کام کے لیے گیا، کافی سال 12-13 سال ریگولر افغانستان میں گزارے، آنا جانا ہوتا رہتا تھا، اور آج آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کا کہ ملک میں یا ترقی کرنا یا پیسہ کمانا سوائے رشوت سے، سوائے حرام سے، ایسا نہیں ہے، کہ جب اللہ سے آپ مانگو اور آپ کی ایک سوچ ہو اور آپ کا گول کلیئر ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو اور کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ کے در میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر، اور ابھی بھی جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہائیسٹ ٹیکس پیئر میں ہی ہوں گا اس ملک۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ سیمنٹ فیکٹری میں آپ نے کام کیا، سیمنٹ فیکٹری سے کام کرتے ہوئے ابھی آپ پاکستان کے امیر ترین سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہے، کاروباری شخصیت۔ اب آپ کا کاروبار کیا ہے اور ذرائع آمدن کیا ہے؟ میں اس وقت سیمنٹ کا جو کرتے تھے تو گاڑی لگا لیتے تھے، کمیشن 50 روپے مل جاتا تھا، کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا، اسی سے اپنی زندگی گزرتی تھی۔ لیکن الحمدللہ پھر میں نے ایک راکٹ ٹرک لیا، مجھے یاد ہے کہ اس کی 4 لاکھ روپے انسٹالمنٹ پہ لیا تھا، لیکن جب مہینہ گزرتا تھا تو 10,000 نقصان ہوا ہوتا تھا یا فائدہ ہوتا تھا۔ وہ میری پہلا ٹرک تھا جو میں نے خریدا۔ پھر اس کے بعد سیمنٹ کا کاروبار شروع کیا، پھر ٹرانسپورٹ کا شروع کیا۔ الحمدللہ ابھی میری اپنی 150 گاڑیاں ٹرانسپورٹ کی بھی ہیں۔ سیمنٹ میں پورے پاکستان میں بھی کام کرتا ہوں، افغانستان میں بھی کرتا ہوں، کول کی ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں، اور ابھی تو ساتھ میں ریئل اسٹیٹ کا کام بھی شروع کیا۔ سیاست کا آغاز کہاں سے کیا؟ کاروبار میں تو آپ ترقی کرتے جا رہے تھے، پھر سیاست کی طرف کیسے رجحان؟ آپ کو ایک قصہ سناؤں لائٹر موڈ میں۔ جب میں کوہاٹ میں کام کرتا تھا تو شام کے ٹائم ہم بیٹھتے ہوتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، تو اس وقت کوئی انکم نہیں تھی، 100 200 500، تو جب ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میں ان کو کہتا میری خواہش ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کروں، عوام کے لیے، کوہاٹ کے لیے۔ تو جب میں اٹھتا تھا تو وہ کہتے تھے یار اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ادھر 500,000 روپے کے لیے سارا دن صبح سے رات لگاتا ہے، باتیں اس کی دیکھو۔ تو شکر الحمدللہ اس میں کچھ لوگ آج بھی اسی اڈوں پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک سوچ اور فکر اور اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور میں ادھر تک پہنچ گیا، اور اللہ نے سینیٹر بھی بنایا 4 دفعہ۔ پاکستان کی ہسٹری میں واحد منسٹر ہوں جو آزاد حیثیت سے 4 دفعہ فیڈرل منسٹر ہے، کسی بھی پارٹی سے وابستگی نہیں تھی میری، اور ابھی تو نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ سیاست کا سفر چل رہا ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کروں، ملک کی خدمت کروں، اور پاکستان کی جو ہے جتنی مجھ سے ہو سکے، اور اللہ کی مخلوق کی جتنی خدمت میں کر سکوں، کہ یہ دنیا فانی ہے، جیسے آئیں ویسے جائیں گے۔ تو یہ ایک جذبہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے گا۔ بہت ہی عالیشان آپ نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، رینوویٹ کیے ہوئے ہیں، پرندے اور جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے آپ ہمیں ان کا وزٹ کروائیے۔ عباس صاحب، یہ اس فارم ہاؤس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ کتنے رقبے پہ محیط ہے؟ یہ ماشاءاللہ تقریباً 28 سے 30 کنال پہ محیط ہے، اور خیال تو ایسا آیا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور
इंसान जब इस दुनिया में आया है, अगर आप अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, तो शुक्र अदा करें और लोगों को भी समझ आए कि अल्लाह की नेमतें जो हैं, अगर अल्लाह दे तो उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जानवर भी बड़े ख़ास किस्म के, नायाब किस्म के जानवर आपने रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं। तो ये कैसे आपने? ये मेरा शौक़ भी है। दूसरा मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो है आदमी सारा दिन जब काम करता है, स्ट्रगल करता है लाइफ की, तो उसमें जो है कुछ वक्त हैवानात के साथ और अल्लाह की नेमतों के साथ गुजारा जाए और उसी से आदमी को थोड़ा सुकून और थोड़ी थकन भी दूर हो जाती है। अमूमन आप यहाँ पर रहते हैं या यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के लिए आते हैं? नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, मेरे मेहमान आते हैं, क्योंकि मेहमान जो है ना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी देन है। मेहमान ऐसी चीज़ है कि अगर आप मेहमानों को इज़्ज़त दें, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं और इससे आपकी ज़िंदगी में जो है तब्दीली आती है। और जितनी भी मुश्किलात होते हैं, मेहमान जब घर से जाते हैं तो उस घर की सारी तंगदस्ती मुश्किलात अपने साथ ले जाते हैं। अब्बास साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी आपके स्कूल फेलो आई थी, उनके साथ भी कभी कोई स्पोर्ट्स खेलने का, स्नूकर खेलने का मौका मिला? नहीं, वो हम एक स्कूल में थे। मेरा जो छोटा भाई सिकंदर जी, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमसे जूनियर थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ अपने स्कूल में 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ एथलेटिक्स में। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरे छोटे भाई के जो है बहुत नज़दीक थे और वो इकट्ठे ही रहते थे। अब्बास साहब, बड़ा ख़ास आपने मशीनरी इम्पोर्टेंट मंगवाई हुई है और ये जिम भी है, तो बड़े लकड़ियाँ शक्तियाँ जो हैं इम्पोर्टेंट आपकी लग रही हैं। ये क्यों? ये ऐसा है कि मैं ख़ुद एक आपको बताया था कि एथलीट भी हूँ जी, 2 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। स्पोर्ट्स से शौक़ है और जब तक आदमी हेल्दी एक्टिविटी नहीं करे तो फिर सारा दिन काम और फिर सियासत, फिर अल्लाह की मखलूक की खिदमत, तो जब आदमी फ़िज़िकली फ़िट ना हो तो फिर ये काम मुश्किल हो जाता है। तो रोज़ाना कितनी एक्सरसाइज करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश, आजकल तो थोड़ा बिजी हूँ, कुछ दिन से नहीं किया, वरना मेरी कोशिश होती कि दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालूँ अपनी सेहत की। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके गैराज में खड़ी हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और ये शौक़ कैसे आया? ये शौक़ ऐसा है कि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी। जब हम साइकिल चलाते थे तो हमारी तरफ ये ज़ेरी लोग थे, कोयले के माइन के काम करते थे, तो उस वक्त वो कन्वर्टेबल गाड़ी में फिरते थे। तो हमारी ख्वाहिश होती कभी हम भी ऐसी गाड़ी में फिरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे साथ घर में कन्वर्टेबल गाड़ी भी खड़ी है, रैप्टर भी है, लैंड क्रूज़र भी है। ये अल्लाह की नेमतें हैं और जितनी ज़िंदगी है कोशिश करते हैं कि अल्लाह बुला वक्त ना दे और ये इस्तेमाल करें और लोग भी इसके पीछे अल्लाह से मांगें, क्योंकि अल्लाह के दर में कोई कमी नहीं। आपको ये प्रोटोकॉल और गाड़ियों का काफ़िला अच्छा लगता है? नहीं, प्रोटोकॉल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि हमारी दुश्मनी गुजरी है जिसकी वजह से कभी कभार मैं अपने पास 7 गनमैन रखता हूँ, वरना मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ। लेकिन मुल्की हालात की वजह से और दुश्मनियों की वजह से कभी कभार जब गांव की तरफ जाता हूँ तो फिर 7 लोगों को ले। अब्बास साहब, साल 2014-2015 में आप वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल रहे, उसके बारे में बताइए, कितनी मुराद आपने ली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि मैंने जब तक मिनिस्ट्री कर रहा था तो मैंने ना कोई सैलरी ली है, ना कोई घर लिया है, ना सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। और मैंने सरकार उस टाइम जो भी थी, जो एक्सपेंडिचर होता था, जो ख़र्चा होता था, जो मेहमान आते थे, वो मैं अपनी जेब से करता था। नवाज शरीफ साहब के इतने करीब आप कैसे पहुँचे? देखें, करीब पहुंचना तो ये है कि मैं जब आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुआ तो उस टाइम पीपल्स पार्टी का दौर था, तो मैं फाटा का पार्लिमानी लीडर था, तो मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था एज अ कोलेशन पार्टनर। ठीक है। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, तब भी मैं सेनेट में था, फिर भी एज अ कोलेशन पार्टनर मैं नून लीग में भी फेडरल मिनिस्टर था। और जब 2015 में मेरी सेनेटशिप ख़त्म हुई तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मैंने क्वार्ट इनवाइट किया और बाकायदा नून लीग में शमूलियत की। जो दौर उनके साथ गुज़रा और जो ताल्लुक़ गुज़रा एज अ कोलेशन पार्टनर नून लीग के साथ, वो बहुत अच्छा था। दूसरा, नवाज शरीफ को जो मैंने स्टडी की अपनी मिनिस्ट्री में
کہ جس طرح میں نے کام کیا اور جس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا اور جیسے ان کا یہ درد اپنے ملک کے لیے میں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا یہ واحد پارٹی ہے جو خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا کو اس مشکلات اور کرائسس سے نکال سکتی ہے۔ سینٹ کے کردار کے بارے میں بتائیے، سینٹ کے بھی آپ رکن تھے، سینٹ میں آپ کی کیا خدمات رہی ہیں؟ دیکھیں سینٹ میں جب میں تھا اور جب میں سیفران منسٹر تھا اور وہ میں 3 مہینے کے لیے تھا، میں نے تقریباً 4600 لوگ ٹرائبل ایریا میں جو 30 سال سے ریگولر نہیں تھے ان کو ریگولر کروایا، خالی 3 مہینے کے ٹائم میں۔ سینٹ میں نے اپنی ملک کی بھرپور نمائندگی کی، بھرپور آواز اٹھائی، اور سینٹ میں نے ٹرائبل ایریا کو اس ٹائم 100 ارب تک سالانہ فنڈ کیا، جو 1 سال فاٹا کو ملا پھر کبھی نہیں ملا اور آج تک نہیں ملا، جب میں تھا تو اس وقت ملا۔ تو میں نے اپنے ملک کے لیے دن رات سرو کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس ملک میں کرنے کا بہت کام ہے اگر ہم اس کو اپنے درد سے اور اپنے ایک جیسے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اگر پاکستان کو اس نظر سے دیکھیں تو پاکستان کے سارے مسائل 1 سال میں حل ہو سکتے۔ عباس صاحب کیا کہنا چاہیں گے، ملک کا آگے مستقبل، سیاسی مستقبل کس طرف جا رہا ہے؟ سیاسی مستقبل تو میں تو بہت ہی پر امید ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں، جس کے لیے میں اپنے صوبے کے لیے، فاٹا کے لیے اور اس ملک کے لیے سوچتا ہوں، جب بھی وہ شخص آیا ہے تو اس نے اس ملک کی کرائسس کو دور کیا ہے، اس کی اکانومی کو مضبوط کیا ہے، اور وہ شخص جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں، جب وہ آخری دفعہ اقتدار میں آیا، آتے ہی 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ادھر، اس دھرنے کے باوجود اس نے جو کارکردگی دکھائی اس کرائسس کے باوجود، وہ آج بھی یاد ہے۔ اگر آپ پاناما سے پہلے والا پاکستان دیکھیں اور آج دیکھیں تو 6 سال میں 300% چیزیں مہنگی ہوئی۔ جو نواز شریف کا دور ختم ہو رہا تھا، پاکستان کے بننے سے اس وقت تک کی جو قیمتیں تھیں، آٹا 30 روپے کلو، چینی 55 روپے کلو، پیٹرول 67 روپے کلو، ڈالر 100 روپے، یہ پاکستان بننے سے نواز شریف کے دور تک تھا، اور نواز شریف کے جانے کے بعد آج تک آپ خود سوچیں کہ وہ چیزیں 400% مہنگی ہو گئی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سابق سینیٹر عباس خان افریدی، جن کا لائف سٹائل، سیاسی کیریئر، کاروبار کے بارے میں آپ نے جانا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان پراچا کو اردو پوائنٹ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔